السلام علیکم ناظرین، ٹی این این نیوز کے پروگرام صرف سچ میں حاضر خدمت ہیں آپ کا میزبان ذوالفقار ملک۔ تو آج ہماری مہمان ہیں فرح آصف صاحبہ۔ حزب طریقہ جو ہے وہ ہم نے ان کے ساتھ آج بات کرنی ہے، اسی حوالے سے ملک ریاض صاحب نے جو اپنے افراد کے ذریعے ایک نہتی خاتون کو جس طرح ان کے پلاٹ سے محروم کیا، تو ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا تو پلاٹ جو ہے وہ تو ایک آپ نے ہمیں بتایا اس پروگرام میں، آپ بھی ناظرین دیکھتے ہوں گے کہ وہ تو ایک ترتیب کے ساتھ ایک ٹریل کے ساتھ موجود ہے۔ تو آپ آج ہم ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا جس پلاٹ پہ آپ نے ایک تسلسل سے پلاٹ خریدا، اس پلاٹ کے حوالے سے بحریہ ٹاؤن کا موقف کیا ہے، ان کے پاس کیا رجسٹری ہے، ان کے پاس اس کا کیا سلسلہ ہے؟ میڈم آپ ہمیں اس پلاٹ کے حوالے سے جو ہے جو بحریہ ٹاؤن نے اس پہ اپنا جو حق ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے اس کے حوالے سے ذرا ناظرین کو بتائیں کہ اس میں کیا حقیقت ہے۔ میں جب یہ پلاٹ پہ کام میں نے شروع کرایا تو مجھے ایک کال سے نمبر سے کال آئی، اور ایک کوئی آصف صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ میم آپ اپنے پلاٹ پہ کام شروع کروا رہی ہیں؟ میں نے کہا جی میں اس پہ ایک پلازا بنانا چاہ رہی ہوں۔ تو اچھا میم اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو آپ میرے گھر تشریف لائیں، تو میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو میں اپنے آفس میں تھی، تو میں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے۔ انہوں نے مجھے اپنا گھر کا ایڈریس بھیجا، تو وہ قریب ہی تھا، کوئی زلزار ہاؤس تھا، اور وہاں میں اپنے گارڈ جو ہے آفس کے میرے 2-3 لوگ تھے، ان کے ساتھ ان کے گھر گئی۔ انہوں نے بڑی چائے شائے رکھی ہوئی اور یہ وہ، تو وہاں کوئی ایک ایڈوکیٹ صاحب بیٹھے ہوئے تھے اپنے بیٹوں کے ساتھ اور سارے۔ تو انہوں نے کہا کہ میم دراصل ملک ریاض نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا ہے، اور انہوں نے یہ والا پلاٹ جو ہے نا وہ ہمیں دکھایا ہوا تھا کہ وہ ہمیں بیچے گا، تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ پلاٹ جو ہے آپ ہم نے پتہ کرایا تو وہ آپ کا ہے۔ تو ذاکر صاحب جو ہیں وہ امریکہ میں ہیں، تو کب تشریف لائے؟ تو میں نے کہا نہیں، وہ ہماری فیملی اور ذاکر صاحب سب امریکہ میں ہی ہیں، تو وہ پلاٹ جو ہے وہ پاور آف اٹارنی آ گئی ہے اور وہ مطلب ہم نے خرید لیا ہے۔ تو آپ جی میم میں جو ہے وہ ملک ریاض کو نہیں چھوڑوں گا، اور ملک ریاض نے اس گیٹ سے آگے جو اس سائڈ اپوزٹ سائڈ جو ہے اس پہ سے ہم سے کوئی اس نے لے لیا تھا، کوئی 10 کنال زمین ٹرانسفر کرا لی تھی، اور ملک ریاض نے ہم سے وہ پیسے نہیں دیے۔ تو میں نے کہا جی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو تھینک یو ویری مچ، تو آپ جو ہے وہ آپ جانیں اور وہ جانیں۔ تو اس نے کہا آپ بیچتی ہیں یہ پلاٹ؟ تو ہم خریدنا چاہ رہے ہیں۔ میں نے کہا جی میں نہیں بیچ رہی، میں اس پہ اپنا پروجیکٹ کروں گی، یہ کہہ کے میں واپس آ گئی۔ اس کے بعد انہوں نے جب یہ ایپریسوٹ ہوا اور ملک ریاض نے ایک رجسٹری لگائی، وہ بھی ہمیں اس دن جج دیکھ رہا تھا، تو وہ پھر میں نے بھی اس کو دیکھ لیا آنکھوں سے۔ تو وہ رجسٹری کوئی 6 کنال سم تھنگ کی تھی، اور وہ علی ریاض کے نام پہ تھی، اور وہ 2013 میں کرائی گئی ہے۔ کس بندے نے کروائی تھی رجسٹری؟ وہ آصف اور ان کے کوئی بہن بھائی جو بھی تھے، انہوں نے ملک ریاض کو وہ بیچا تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو وہ رجسٹری جو ہے وہ نہ وہ خسرے وہ ہیں، نہ وہ قطعات وہ ہیں، نہ وہ اس کا حدود اربا ایوری تھنگ، کوئی چیز بھی وہ اس جگہ پہ نہیں ہے۔ جی جی، ہم نے وہ پوری اس کی جو ہے وہ چاند پڑتال کی، وہ بھی کیسے کہ وہ جب انہوں نے جلدی میں وہ کر لیا تھا کام، تو جب نیکسٹ ڈے انہیں پتہ چلا کہ یہ تو وہ جگہ ہی نہیں بن رہی، تو یہ رجسٹری جو ہے یہ انہوں نے وہ غائب کر دی، مثل سے ہی غائب کر دی۔ اس رجسٹری پہ ہی FIR 2 نمبر کی تھی انہوں نے۔ تو اب وہ ہم تقریباً 20 دن ہم نے کیا کوشش نہیں کی، وہ ہمیں رجسٹری نہیں ملی، مثل سے ہی غائب کر دی انہوں نے، رجسٹری مثل سے غائب کر دی۔ اور پھر اس کے بعد ہم نے جج تک کو اپروچ کیا کہ انہوں نے مثل سے وہ رجسٹری غائب کر دی ہے۔ انہوں نے پھر ہماری کویش ہونے کی جو تھی FIR جو کویش ہو گئی تھی، یہ اگلے سیشن میں گئے، اپلیکیشن انہوں نے دی، ہم اپیل میں گئے، جی جی، وہاں انہوں نے ایک نیا ڈاکومنٹ لگایا ہوا۔ اچھا، جس رجسٹری کی بنیاد فرسٹ میں شروع میں
آپ کے پاس آئے اور انہوں نے اس پلاٹ پہ قبضہ کیا. جب تحقیقات کی گئی تو وہ رجسٹری جو ہے وہ غائب کر کے تو انہوں نے اس کی جگہ ایک اور فرد لگا دیا جو ہے نا وہ. تو اس سے تو میرے خیال میں ججمنٹ جو ہے وہ بہت کلیئر نہیں ہو جاتی. آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ کلیئر ہے سر, بس وہی بات ہے کہ وہ اب اس چیز کو صرف اور وہ ڈپارٹمنٹس انہیں ہیلپ کر رہے ہیں. ادروائز تو پلاٹ جو ہے وہ میرا تھا اور میرا رہے گا انشاءاللہ. تو اور ظاہر ہے ہماری وہ ایف آئی آر سے بچنے کے لیے, کیونکہ ہم نے 22 سے لگا دی ہے, تو وہ انہوں نے یہ جو ڈیمارکیشن والی بات کی ہے, تو وہ ڈیمارکیشن کی اپلیکیشن بھی انلیگل ہے. اور دونوں دیکھیں جی, اگر انہوں نے اس بات پہ کہ وہ ان کی جعلی ان کے ڈاکومنٹ پہ بھی دیکھا جائے تو علی ریاض تو یہاں ہے نہیں, اور علی ریاض نے کسی کو تھرو ایمبیسی کوئی پاور آف اٹارنی نہیں بھیجی, تو اٹس مین کہ جب تک علی ریاض نہیں آئیں گے تو وہ یا تو وہ پاور آف اٹارنی بھیجیں کسی کو, تو وہ ڈیمارکیشن کوئی نہیں کرا سکتا, اور یا تو میں کراؤں گی کہ میں مالک ہوں. اب جو انہوں نے دوسرا ایک اور جو پیپر لگایا ہے وہ علی وہ ان کے نام ہے ریاض صاحب کے, بیریا ٹاؤن کے ملک ریاض, یا تو پھر ملک ریاض آئیں گے. جب تک آپ کے دونوں جو بھی مالکان ہیں وہ کھڑے نہ ہوں تو آپ ڈیمارکیشن نہیں کر سکتے, مطلب ہو ہی نہیں سکتی. تو یہ انہوں نے ایک ایسے جھوٹی چال چلی تھی کہ یہ ہو جائے گا. پہلے انہوں نے آپ کا مطلب ہے کہ رجسٹر کے لیے ٹریپ کرنے کی کوشش کی. اپلیکیشن جو ایف آئی آر ہم پہ ہونی ہے اور وہ جو جینون ہے, ٹھیک ہے, اس سے ہم بچ سکیں کہ جج کو کہیں کہ جی یہ دیکھیں جی یہ تو وہ پلاٹ نہیں تھا. تو یہ انہوں نے یہ لاسٹ حربہ تھا. اس سے تو جو ہے وہ اپنا دوسری بات یہ بھی ظاہر ہوتی ہے. میڈم یہ بتائیں کہ اس میں تو آپ کو ابھی تک عدالتی جو ریلیف ہے اس کی کیا سطح ہے, جہاں پہ ہر چیز مطلب ہے یہ کلیئر بھی ہوتی چلی جا رہی ہے, تو اس کے بارے میں کورٹس نے ابھی تک آپ کو کیا ریلیف دیا ہے؟ دیکھیں کورٹ سے میں نے جو ریلیف مانگا تھا وہ میرے پاس موجود ہے, سٹے میرے پاس موجود ہے. اب وہ وہاں آ کے جو بھی پروف دیں گے تو وہ آئیں گے تو پھر نا. سیکنڈ, جو ایف آئی آر انہوں نے جھوٹی کی پیسے یا دے کے یا جو بھی, تو وہ ایف آئی آر فوراً ختم ہو گئی. اب جو ایکچوئل واقعہ ہوا ہے کہ انہوں نے قبضہ کیا ہے اور ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے, جی جی, وہ ایکچوئل ایک ایک واقعہ ود موویز ہمارے پاس موجود ہے, مطلب پروفس کے ساتھ. اس کے لیے ایف آئی آر ہوگی. اب جب ایف آئی آر ہوگی تو وہاں پر چیزیں ہوں گی شروع. اب یہ جائے نا کورٹ میں کہ پلاٹ ہمارا ہے, میرے پاس تو پروف ہے کہ پلاٹ ہمارا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس وقت جو بھی کچھ سلسلہ ہوا آپ کے ساتھ اور جس طریقے سے آپ نے یہ سارے ڈاکومنٹس ہمیں دکھائے, ناظرین آپ کو ہم ان تمام ویجولز کی اور تمام ڈاکومنٹس کی جو ہے وہ عکس بھی ہم آپ کو دکھائیں گے تاکہ آپ کو اس کی حقیقت کا پتہ چلے. تو میڈم مجھے یہ بات بتائیں کہ اس میں ابھی تک جو پولیس ہے, ٹھیک ہے نا, آپ کیا چاہتی ہیں کہ کوئی ایسی پولیس کی شخصیت, کوئی ایسا آئی جی صاحب ہو جائے یا کوئی اور ہو جائے جس سے آپ کو انصاف کی توقع ہو, تاکہ صاف اور شفاف اس کی انکوائری جو ہے وہ کس طرح عمل میں لائی جائے؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا تجویز ہے؟ میں تو یہی کہوں گی کہ میں نے ایس ایس پی آپریشن جو ہے وہ ایسی ان کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے کہ اگر آپ کو جینوئن طور پہ تھانوں میں سے ریلیف نہیں مل رہی تو ان کے پاس جا کے اپلیکیشن دی جاتی ہے اور وہ انکوائری کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ وہ ایک محکمہ جو ایک پیرل بنا ہوا ہے ہمیں ریلیف دینے کے لیے, وہ بھی اگر ہمیں ریلیف نہیں دے رہا تو پھر میرا آخری حد یہ ہوا کہ میں جج کے پاس گئی ہوں. اب وہاں سے ہماری جو لاسٹ تاریخ ہے اس پہ انشاءاللہ فیصلہ ہو جائے گا تو مجھے انصاف مل جائے گا. میں تو دیکھیں پڑھی لکھی اور ہم ہمیشہ سیدھے رستے پہ جو ہے نا وہ چلنے والے لوگ ہیں. اگر آپ ہماری پچھلی 3 نسلیں نکال لیں, میرے فور فادرز, ان کے فور فادرز, تو وہاں سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں اور ان کے ماں باپ نے ہمارے ماں باپ کو کسی قسم کا ایک بھی لقمہ حرام کا نہیں کھلایا. اسی طرح اگر آپ میرے جو سسرال ہے ان کے بھی پیچھے فور فادرز کی طرف چلے جائیں تو وہ یار ویری ایجوکیٹڈ, مینس کہ میرے جو دادا ہیں اور چچا دادا ہیں وہ مولوی ریاض الدین عبد المجید میرے دادا کا نام, وہ ڈینز ہائی اسکول کے پرنسپل تھے.
اور جو میرے سسر ہیں وہ 1965 میں لندن سے جو ہے نا وہ ڈگری کرنے گئے تھے، لندن پڑھنے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہماری کتنی پڑھی لکھی فیملی ہے. ناظرین، آپ نے فرح آصف صاحبہ کی گفتگو بھی سنی. انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ یہ جاری رہے گا. ایک نہتی خاتون کے ساتھ کس طرح ان کے پلاٹ پر قبضہ کرنے کی کوشش کا عمل جاری ہے، اور کون کون سے کردار اس میں اس وقت متحرک ہے. اس وقت سب سے بڑی بات یہ سوچنے کی ہے کہ کیا کوئی ارباب اختیار یہ نہیں جانتا، یہ نہیں فیصلہ کر سکتا کہ کسی کی ساری زندگی کی جمع پونجی پہ جو ہے وہ اگر کوئی بھی قبضہ کرے، اس میں جو بھی شخصیات شامل ہوں ان کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے، اور اس کی ایک صاف اور شفاف تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ انصاف کے تمام تقاضوں کو پورا کیا جا سکے.